سوال یہ ہے کہ یہ تعویذ جو ہم اس سوئی سے سلائی کرتے ہیں اور جوتا بھی سلائی کرتے ہیں یہ دھاگے سے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب یہ تعویذ انہوں نے پکڑا پاؤں میں تھا شاید، یا نہیں یہ جوتے ہی سی کر دکھا رہے تھے شاید. تو سوئی ایک ہی سوئی جوتے کی اور تعویذ کی تو وہ ناپاک تو نہیں ہو جاتی سوئی؟ اور سوئی تعویذ میں جاتی بھی نہیں ہے. کاغذ جو لکھا ہوا ہے جس پر آیتیں یا جو بھی لکھا ہے وہ اس میں سوئی نہیں جاتی، سوئی چمڑے یا ریگزن میں جاتی ہے. تو یوں ناجائز تو اس کو نہیں کہا جائے گا. اور تعویذ پاؤں میں پکڑ کر وہ سینا، یہ تو بے ادبی، جبکہ وہ واقعی قرآنی آیتوں کا یا مقدس تعویذ ہے تو یہ تو بے ادبی ہے، پاؤں میں پکڑ کے سینا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ الحبیب. تعالی علی محمد. کشمیر سے بپا سوال ہوگا. او بی وین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ مسجد میں فضول بات کرنے سے 40 سال کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس شخص کی عمر 40 سال سے کم ہو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ فضول بات کا نہیں ہے، وہ دنیا کی بات ہے نا. دنیا کی بات وہ غمز العیون کے حوالے سے فتح رضویہ شریف میں اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب بھی لکھا نہیں ہے. دنیا کی باتیں، مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو اکارت کرتی ہیں، یا اس طرح کی ورڈنگ ہے، الفاظ ہیں. اب اس کی شرح مجھے تو نہیں معلوم، اور اپنی اٹکل سے شرح کرنی نہیں چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہم دسترخوان پہ جو مدنی پھول ہمیں ملے تھے اس میں سے ایک موضوع رہ گیا تھا، کیا پیر صاحب کی بھی عادت کرنی چاہیے کہ چھوٹا بڑے کی عادت کرے؟ اور صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو بیمار کے صدقے کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ داو مرضاکم بالصدقہ، یعنی اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. یعنی صدقہ دے کر بھی اپنے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ صبح ہی صبح صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے. تو یوں صدقے کے ذریعے جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ واقعی ہے نا کہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس وقت یہ توجہ نہیں رہی کہ وہ لوگ یہی نہ سمجھے کہ صدقہ دینا ہی غلط ہے، معاذ اللہ. میں نے جو کہا کہ ہاتھ لگانے کا، کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے، عوام میں یہ دیکھا ہے. تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے ہم، عوام میں یہ ہے کہ ہاتھ لگواتے ہیں. بس صدقے کا موضوع کی طرف توجہ دلائی ہمیں مفتی صاحب نے. صدقے کی ایک صورت یہ کہ صدقے کی نیت سے ہمارے ہاں احتیاط باکس میں بھی رقم ڈالی جاتی ہے، تو بس اوقات اس کی بھی مدنی بہاریں آتی ہیں. ہمیں کال سنا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب رکن مجلس احتیاط باکس پاک غزالی کابینات اپنے شعبے کے حوالے سے جدول پر تھا، ملاقاتیں کر رہا تھا گلزار طیبہ کے صرافہ بازار میں. وہاں کے ایک اسلامی بھائی کی دکان پر حاضری ہوئی، ان کو صدقات کا ذہن دیا. میں نے انہیں ایک مدنی بہار سنائی تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں بھی آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں.
ان کا بیان ہے کہ میرے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر ہو گیا. جب جھوٹے مقدمے کا مجھے پتہ چلا تو میں نے اسی وقت نیت کی کہ یا اللہ عز و جل میں روزانہ اس مدنی احتیاط باکس میں 50 روپے ڈالوں گا. ہاتھوں ہاتھ انہوں نے ڈال بھی دیے، اور یا اللہ اس مدنی احتیاط باکس میں صدقہ دینے کی برکت سے یہ میرا جھوٹا مقدمہ خارج کروا دے. 3 دن اس اسلامی مہینے مسلسل اس مدنی احتیاط باکس میں اپنی دکان پہ رکھے ہوئے مدنی احتیاط باکس میں 50 روپے ڈالے. چوتھے دن الحمدللہ انہیں تھانے بلوایا گیا اور ان سے وہ مقدمہ خارج کر دیا گیا. اللہ اللہ. یہ منت تو نہیں ہوئی. ہاں. اور الفاظ بھی کہ مطلب وہ میں ڈالوں گا اس کی برکت سے ہو جائے. ہاں اچھی بات ہے، ماشاء اللہ مدنی بہار اچھی ہے. کیونکہ اگر وہ منت کا واجب رقم ہو نا تو وہ عطیات بخش میں جو نفلی صدقات کے اس میں نہیں ڈال سکتے. لیکن یہ منت نہیں تھی، یہ ایک نیت تھی، اچھی نیت تھی. ماشاء اللہ. اور ہاں پیر صاحب کی عیادت کی جائے یا نہیں؟ جی باپا. دادا جان کی عیادت کی جائے یا نہیں؟ بوڑھے باپ کی عیادت کی جائے یا نہیں؟ بوڑھی امی کی عیادت کی جائے یا نہیں؟ اصل میں عیادت میں بھی سیاست ہے. سیاسی لیڈر ہے اس کی عیادت ہوگی. سیاسی لیڈر کا 100 سال کا باپ بھی فوت ہوگا، ماں فوت ہوگی، عیادت کرنے والوں کی لائن لگے گی. فون پر فون آئیں گے، اخبارات میں خبریں لگیں گی. یہ سیاست ہے. غریب بیچارہ دنیا سے چلا گیا، کوئی پوچھے گا نہیں اس کو. کوئی مل آنر ہے، بہت بڑا پارٹی، اس کے یہاں اسی طرح کے کسی بوڑھے شخص کا انتقال ہو جائے گا، عیادت پر عیادت. نیت اللہ بہتر جانے کس کو کتنی ہمدردی ہے. دنیا سے جانے والے کے ساتھ ہمدردی ہونی ہی چاہیے. وہ یعنی کہ کسی کا بھی باپ ہو، مسلمان ہو تو ہمدردی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ بیچارے کی مغفرت کرے، غریب کی رحمت کرے. عیادت کرنا سنت ہے. تو اب تعزیت ہے. ہاں تعزیت کرنا بھی سنت ہے. تو سنت ادا کرنے کی نیت سے تعزیت کرے. تو اب یہ کہ اپنا ذاتی کام نکلوانے کے لیے بڑے لوگوں کی ہم لوگ تعزیتیں، عیادتیں وغیرہ، ہماری عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو اور بوڑھوں کو واقعی جو بوڑھا بیمار ہوتا ہے نا اس کو نہیں پوچھتے، عام طور پہ نہیں پوچھتے. وہ جیسے کہ ایک بار ایک دعوت اسلامی کے اوائل میں ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے، تو وہ مجھے لے گئے کہ میرے دادا ہاسپٹل میں داخل ہیں. وہ بیچارے بوڑھے تھے، وہ بستر پہ پڑے تھے. میں نے مطلب ان کو یوں ہاتھ پھرائے، سر پہ بالوں پر ہاتھ پھرائے مریض کو. اگر کوئی مانے شرعی نہ ہو، امرد وغیرہ نہ ہو تو اس کو بہت اچھا لگے گا، اس کی دل جوئی ہوگی. تو میں نے خیر وہ ہاتھ پھرائے تو یہ اس سے خوش ہوئے اور ہنسنا مسکرانا کا بیچارے بالکل وہ لاسٹ اسٹیج لگ رہا تھا ان کا. لیکن وہ خوشی کا اظہار ہی کہوں گا میں، یا خوشی کہیں یا جو بھی ان کے جذبات تھے، وہ ان الفاظ میں ڈھلے ان کے جذبات. یا اللہ یہ پیر صاحب مجھ سے بڑے خوش ہیں، ہاتھ پھرائے جا رہے ہیں، مجھے ہاتھ پھرائے جا رہے ہیں. اب تو بھی خوش ہو جا، اب مجھے بخش دے. اس طرح کا جملہ اس بزرگ نے ادا کیا اپنی زبان سے. تو خیر بعد میں بیچاروں کا انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد، اللہ غری کی رحمت فرمائے. تو اس سے پتہ چلا کہ بوڑھوں کو بھی پوچھنا چاہیے. ہمارے یہاں بوڑھوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جوان کو پوچھتے ہیں، مالدار کو پوچھتے ہیں، اگر وہ مشہور ہے تو اس کو پوچھتے ہیں.
تو کوئی بھی ہو سب کو ہمدردی اچھی لگتی ہے، سب کو دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے، تو چاہے وہ عالم ہوں، چاہے ہماری مسجد خطیب ہوں، ہمارے استاذ ہوں، ہمارے ناظم ہوں، ہمارے پیر ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو ان کی دلجوئی ہونی چاہیے۔ میں جب آستانے پر حاضر ہوتا تھا سیدی قطب مدینہ کہ مدینہ منورہ میں، تو کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ کیونکہ حضرت کی ایک تو عمر بہت زیادہ تھی، 100 سال اوپر 7 پر یاد پڑتا ہے، یا 107 یا 111 سال پر آپ کا وصال ہوا، تو میری بس وہ آخری حاضری تھی، اس کے بعد آئندہ سال آپ کا وصال ہو گیا۔ تو کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ حضرت کو لگتا ہے تکلیف تھی، تو یہ میں چونکہ چمپی کرتا تھا، ویسے اپنا بھلا کرتا تھا، تو میں جب حاضر ہوتا تھا، میں زیادہ تر ایک تو شام کو حاضر ہوتا تھا اور پھر رات کو حاضر ہوتا تھا، عام طور پہ دن میں 2 بار حاضری کی ترکیب رہتی تھی، تو خود بخود اپنا پاؤں مبارک نکال دیتے تھے مجھے، اور میں پھر جو کرتا تھا، مطلب چمپی کبھی سیکھی تو ہے نہیں، تھوڑا بہت پاؤں دبا دیتا تھا اپنی مطلب برکت کے لیے۔ ذرا مجھے کوئی پراپر تو آتا نہیں، لیکن اس کا مطلب حضرت کو کچھ ایسا تکلیف ہوگی نا، پاؤں مبارک میں تکلیف تو تھی، یہ تو تھا۔ تو یوں مطلب ظاہر کہ اب یہ اتنی عمر تھی، لیکن ہر ایک کو مطلب ضرورت رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کی جائے، اس کی طبیعت پوچھیں گے، اس کو اچھا لگے گا۔ اب ظاہر میں بوڑھا ہوں، لیکن مجھے بھی کوئی طبیعت پوچھتا تو اچھا تو لگتا ہے، انڈر میں کیسے بولوں کہ کوئی طبیعت پوچھتا تو مجھے غصہ چڑھتا ہے، ایسے تو نہیں بولوں گا میں، کیوں بولوں؟ ایسا ہے نہیں تو کیوں بولوں؟ اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں اپنی تکلیف اور مرض چھپانا پسند کرتا ہوں، لیکن اب جیسے اب آج کل رمضان المبارک ہے، اب وہ غیر حاضری ہوئی تو پتہ چلی جانا ہے، یا ویسے ہی اب آواز بیٹھ گئی تو پتہ چل جائے گا، چھینکیں آئیں گی یا ناک بار بار تو لیا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے۔ اچھا، اب جتنا نظر آ گیا اب وہ تو ڈکلیئر ہو ہی گیا، تو اب یہ کہ اب کوئی بولے گا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، تو ذرا اچھا تو لگے گا نا، پھر نہیں پوچھے گا تو لگے گا کہ یار یہ پوچھتا ہی نہیں ہے اپنے کو، یہ بھی تو خیال آئے گا نا دل میں، یار اپنے کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو مطلب ہے، انسان تو انسان، جانور کو بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ بلی ہے، بلی کو شش کرو تو بھاگے گی، کر کے اس کو ہاتھ پھراؤ گے تو خوش ہو کر آپ کی ٹانگوں سے یا گھٹنے سے یوں رگڑ کھا کر اس کا جواب دے گی آپ کی شفقت کا کہ مجھے مزہ آ رہا ہے میری آپ نے دلجوئی کی۔ تو کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کیسا ہی اس کی شخصیت کا مالک ہو، اس کو دلجوئی اچھی لگتی ہے، اور ہم تعزیت کریں گے یا عیادت کریں گے تو ثواب تو ملے گا نا۔ اب میرے بچوں کی نانی کا انتقال ہو گیا، میرے بچوں کی نانی، تو بچوں کی نانی کو، میرے بچوں کی نانی، میرا کیا رشتہ ہوا اس سے؟ کس کس کو سمجھ آتی ہے؟ پاپا بھی ہاتھ کھڑا کریں گے نا؟ یہ بولیں گے ساس۔ کون کون ساس کی فیور میں؟ اب یہ کنفیوز ہو گئے۔ اس کے لیے خوبصورت لفظ ہے، یہ خوبصورت لفظ ہے اس کے لیے، خوش دامن۔ ساس کو بولتے ہیں خوش دامن۔ تو اب میرے بہت پرانے ایک مطلب دارالعلوم امجدیہ سے فارغ ایک عالم تھے، بہت برسوں سے ان کی زیارت نہیں کی، لیکن جب میری خوش دامن کا انتقال ہوا تو ان کا لیٹر کسی نے مجھے دیا، میں حیران ہو گیا، یار انہوں نے صرف مطلب
تعزیت کی تھی، اس میں دعائیں کی تھی بیچاروں نے، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ تو اب ظاہر ہے کہ خوش دامن کے انتقال سے بندہ سوگوار ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے تعزیت کی تو مجھے تو مزہ آیا نا، اچھا لگا نا مجھے، اور آج اس کا تذکرہ بھی ہوا نا، حالانکہ برسوں پرانی بات ہے، لیکن مجھے یاد رہ گیا کہ یار یہ ابھی تک مجھے جانتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی، دوستی جیسا سمجھو یہ نہیں، بہرحال ملاقاتیں ہوتی تھی، اور بہت پکے ٹنا ٹن مطلب اعلی حضرت کے ماننے والے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ تعزیت یا عیادت اچھا لگتا ہے، کرنا چاہیے، خوردبین لگا کر دیکھیں نہیں کہ اس کو صدمہ ہے یا نہیں ہے، نہ تعزیت کر لیں اپنے کو ثواب مل جائے گا، عیادت کر لیں اپنے کو ثواب مل جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نے دسترخوان پر ہی بیٹھے بیٹھے سائیں بھائی نے اپنا بتایا کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، بوڑھے تھے، لیکن میں نے خود اپنا تجربہ کیا، وہ خود بتا رہے تھے، میں جب ان کو پوچھتا تھا نا طبیعت ان کی، اس سے خوشی کا اظہار کرتے اور مجھے ساری ڈیٹیل بتاتے کہ یوں بھی ہے، یہ تکلیف بھی ہے، وہ درد بھی ہے، ان کا تھوڑا دل ہلکا ہوتا تھا بیچاروں کا۔ بولا یہ حقیقت ہے کہ بزرگوں کو، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو آخری اسٹیج پر ہے، ان کو پوچھنا چاہیے۔ تو باپ کو بیٹا پوچھے گا تو دل سے دعا بھی تو نکلے گی، اور یہ مطلب تو اب یہاں کتنے بیچارے بزرگ ہیں اور بوڑھا ہے اور صحت مند ہے، اس کو بھول جائے، بوڑھا صحت مند نہیں ہوتا، دیکھیں بوڑھاپا خود مرض ہے، حقیقت بولتا ہوں بوڑھاپا خود مرض ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ لا علاج مرض ہے، کہ بوڑھاپے کا حدیثوں میں ہے نا، کہ حدیث میں ہی ہے بوڑھاپے کا علاج نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے، چلو میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، خیر۔ تو بہرحال یہ کہ بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ آج تک یعنی کہ سائنس نے بڑے کارنامے اپنے بیان کیے، لیکن ابھی تک یہ کارنامہ سننے میں نہیں آیا کسی 100 سال کے بوڑھے کو جوان لڑکا کر کے دکھا دیا ہو دنیا کو، کہاں ہے ہی نہیں، مطلب بڑھاپا علاج نہیں ہے اس کا۔ ساری جو مشینری ہے نا اس کی ایکسپائر ڈیٹ کی طرف آ گئی ہے، ہر چیز اس کی کمزور ہے۔ اب بھی اگر بڑھاپے میں بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ وقت اس کی بہت بڑی حماقت ہے، ویسے بھی گناہ کرنا حماقت ہی ہے، لیکن اس کی تو اس کو اب تو باز آ جائے، اب تو اللہ کی طرف رجوع کر لے بندہ، بھی گناہ۔ تو اسی طرح کھانے پینے کی حرص، اب بھی بڑھاپے میں حرص ہے، آخر تک تھال سے چمٹا رہے، بڑی بڑی بوٹیاں بغیر چبائے نگلتا رہے، اور گورکن کی دعا کا سبب خود بنے پھل، کہ میری روزی میں برکت ہو، گورکن انتظار کرتا ہو، یہ بڑے میاں اپنے آپ کو پیش کر دے گا، اب آیا کہ اب آیا، میں موٹے کھا رہا ہوں، انتظار کر اب آیا میں۔ تو ایسا نہ کرے، اب تو کھانے پینے میں احتیاط کرے، اب کیونکہ ہر چیز کمزور ہے، اب ہاضمہ کمزور، آنتیں کمزور، اوجڑی کمزور، یہاں تک کہ یہ نسیں جو ہے نا خون کی، یہ سخت ہو جاتی ہیں، یہ دیواریں اس کی سخت ہو جاتی ہیں، اور خون کی روانی کے لیے وہ بھی ایک مسئلہ کرتی ہیں۔ اب اس میں چربیاں، تلی ہوئی غذائیں، سموسے کباب آپ ٹھونستے رہیں گے نا تو یہ دل کی طرف جو ہے نا یہ ساری اس کے راستے بلاک کر دے گی، یہ چیزیں کولیسٹرول جم جائے گا اندر، اور اچانک بڑے میاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیچارے ہارٹ فیل ہو جائیں یا ہاسپٹل میں چلے جائیں۔ تو اس لیے مطلب بوڑھوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر اس طرح کباب سموسے یا چکناٹ کھانے سے ہارٹ فیل ہوتا ہے یہ ضروری نہیں، بعض اوقات کوئی ہیوی صدمہ آتا ہے نا، زوردار ٹینشن، اس میں بھی مطلب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے بندے کا۔
तो इसलिए बहरहाल अच्छी बात तो है कि जवानी ही में परहेज करे, ताकि जिंदा रहने में बच गया तो बुढ़ापे में सहूलत रहे। वरना बुढ़ापे में भी अगर वो खाने पीने की हिर्स नहीं छोड़ता तो इसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी, इसके दर्द बदन के बढ़ जाएंगे, शुगर डिक्लेयर हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मतलब बुजुर्गों को, तो मेरे ये नौजवान हिस्सा है वही, यहाँ शायद जितने बुजुर्ग यहाँ पर आलमी मदनी मरकज में मोतकीब होते हैं ना, मेरे ख्याल में सैकड़ों होंगे यहाँ इत्तेकाब में। हाँ मेरे ख्याल में होंगे कि यहाँ इनको शफकतें मिलती है। मैं हर साल इनकी हिमायत में कुछ ना कुछ अर्ज करता रहता हूँ आमतौर पर। तो इनको नौजवानों को चाहिए कि इनसे हमदर्दी करें। नहीं वाकई आपको जवानी मिली तो शुक्राने में इनसे हमदर्दी करें, इनके कुछ ज़रूरत की चीज़ इनको हो तो बिन मांगे दें, सवाल करें। तो फिर ये बुजुर्गों को भी चाहिए कि सवाल ना करें। हाँ वाकई ज़रूरत है किसी चीज़ की, आपको लगे कि है ही ज़रूरतमंद तो दे दीजिए, या मतलब ये कि इनको ज़रूरत की चीज़, तकिया, चादर, पंखे के नीचे जगह, तो ऐसी चीज़ ज़रूरतन अपनी ज़ाती जो वो प्रोवाइड की जाए और इनकी मतलब देखभाल ज़रूरतन कर दी जाए। अब ये बेचारे इनका कुर्ता मेला हो गया, अब ये बेचारे हाथ कांप रहे हैं, अब ये क्या धोएंगे यार। तो आप जवान हैं, आप मदद कर दें। आज आप किसी बूढ़े की और बुजुर्ग की, उम्र रसीदा आदमी की हमदर्दी करेंगे, उनका इकराम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बुढ़ापे में खिदमत करने वाले मुहैया फरमा देगा। है हदीस में मजमून, ये हदीस शरीफ में मजमून है। तो इसलिए इन बिचारों को मतलब हमदर्दी, ये होते ठुकराए हुए, इन बिचारों को चूंकि गुस्सा भी ज्यादा आता होता है अक्सर। है मेरी बिरादरी, आप नहीं बोलना, मैं बोलूंगा। तो इनको आता है गुस्सा ज्यादा। अच्छा, तो फिर औलाद खिलाफ हो जाती है। अब औलाद को खिलाफ हो नहीं जाना चाहिए, औलाद को बर्दाश्त करना चाहिए। ये बड़ी उम्र है, दरगुजर। तो अब औलाद चूंकि लिफ्ट करवाती नहीं है, बेटा पूछता नहीं है, बेटी पूछती नहीं है, बुढ़िया या तो हयात है तो वो बेचारी अपने में पड़ी है, या बाज़ औक़ात ये भी सदमा होता है कि वो भी जा चुकी होती है, अब ये अकेला है, ये बेचारा क्या करे। तो अब ये क्या, इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए बुजुर्गों को। देखो मेरी मिसाल आपके सामने, मैं भी बूढ़ा आदमी हूं, मैं आपकी बिरादरी का हूं, 65-66 साल मेरी उम्र हो गई तकरीबन। तो अब मतलब मैं बिल्कुल अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं जवान हूं, पागलपन की बात है, समझे, हो ही बूढ़ा। तो अब ये क्या, गुस्सा मुझे भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल गुस्सा आता है मुझे। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा मेरी फिरकड़ी घूमती है। लेकिन इसके इजहार दावत इस्लामी की मदनी लगाम इजहार नहीं करने देती कि कहीं किसी को ईजा ना पहुंच जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, मेरी तरफ से किसी पर जुल्म ना हो जाए। मैं जवानों को जुल्म से रोकता हूं, जवानों को गुस्सा नाफिज करने से मैं रोकता हूं, और मैं मतलब झाड़ा जड़ी कर दूं तो कैसे चलेगा। तो गुस्सा आता है बूढ़ों को, और मुझे भी आता है, लेकिन इस पर कंट्रोल करना अपने को। वो हदीस पाक में है कि इससे बेहतर कोई घूंट नहीं है जो इंसान पिए, यानी गुस्से का जो घूंट पिया ना, ये सबसे बेहतरीन घूंट है, ये मजमून है हदीस पाक में। तो इसलिए मतलब गुस्सा आता है, मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो बाजू का गुस्सा आ जाता है, कभी मुझसे निकल भी जाता है। तो फिर मेरी आदत है कि मैं माफी मांग लेता हूं, ये कोशिश होती है मेरी। तो आप भी अगर ये रविश इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन गुस्सा नाफिज जानबूझ के झाड़ना फिर माफिया मांगना, ये इसकी इजाजत नहीं है शरीयत में। यानी कि बतकाज़ा बशरियत, गुस्सा आ गया और फिर कुछ होआटी कर दी, शोर शराबा कर दिया, झाड़ दिया, तो फिर थोड़ा ठंडे हो जाओ, माफी मांग लो, घर में अपनी औलाद से भी माफी मांग लो, मजा है। मदीना अगर औलादी जहन बना ले कि उम्र में एक उम्र ऐसी होती है कि उसमें फिर मिजाज ऐसा हो जाता है,
تو امید ہے کہ اس کو صبر بھی آ جائے گا اور برداشت بھی کر لے گا. آپ نے جیسا بھی بابا ارشاد فرمایا نا کہ یہ غصہ آ جاتا ہے تو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اولاد کا، تو برداشت کرنا چاہیے. میں کتاب میں ایک بہت مختصر سا واقعہ ایک میں نے پڑھا تھا بابا، کہ ایک بیٹا اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑی اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتا، بس ابا میں ہوں، بس ابا آپ بولو، آپ کے لیے یہ حاضر، آپ کے لیے وہ حاضر، میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے وہ کر سکتا ہوں، آپ بس فرماؤ فرماؤ فرماؤ. تو والد صاحب کو بھی ایک دن ترکیب بنی، تو والد صاحب نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا وہ کینو کھانے کا دل کر رہا ہے. ہاں ابا جان بالکل کینو. تو والد صاحب کے لیے وہ کینو کا پورا ٹوکرا اٹھا کے لے آیا، تو پورا ٹوکرا لے آیا کینو کا. تو ٹوکرا لے کے بیٹھ گیا، جی ابا کینو آ گئے. بیٹا وہ اوپر وہ جو ہے نا اپنے گھر کے پاس اونچی پہاڑی چھوٹی سی، اس پر بیٹھ کر کھائیں. ہاں ابا چلو. تو بیٹے نے ٹوکری اٹھائی کینو کی اور ٹوکرا اٹھا کے چلا ابا کو لے کر، تھوڑا اونچا جا کر بیٹھ گئے. ابا بیٹھ گیا، اب ابا نے کہا کینو دے. تو بیٹے نے کینو دیا، ابا نے نیچے پھینک دیا، لڑکتا ہوا کینو نیچے چلا گیا. تو بیٹے نے کہا، ابا نے کہا بیٹا لیا، ابھی لے آتا ہوں ابا جان، ابھی لے آتا ہوں، آپ حکم کرو. بیٹا گیا کینو لے آیا، ابا کینو. تو باپ نے دیکھا، دوبارہ پھینک دیا. بیٹا لیا. تو تھوڑا سا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، خیر گیا مسکراتا ہوا گیا اور کینو لے کر آ گیا. بولا ابا کینو. کہا واہ. پھر پھینک دیا ابا نے کینو نیچے. تو بیٹا لے آ. تو بابا کتنی بار جاؤں، تو خیال کرو. وہ پھر گیا، پھر کینو لے آیا، پھر ابا کو دیا، ابا نے پھر پھینک دیا. بولا بیٹا کینو لیا. تو بیٹے نے کہا ابا کو مذاق کی انتہا ہوتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے، میں کینو لاتا ہوں آپ پھینک دیتے ہو، میں کینو لاتا پھینک دیتے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، بار بار مجھے اتنا دوڑاتے ہو، اتنا بھگاتے ہو، یہ تو درست نہیں ہے ابا جان، یہ کیا طریقہ ہے. اس کو پھٹا نا. تو ابا نے بولا بس بیٹا یہی سمجھانا تھا کہ جب تو چھوٹا سا تھا نا، یہی میں تجھے ایک دن لے کر بیٹھا ہوا تھا اور تیرے ہاتھ میں گیند دی تھی، گیند، اور تو نے 10 دفعہ گیند نیچے پھینکی تھی اور میں 10ویں دفعہ اٹھا کر لایا تھا، مگر پھر بھی تجھے چومتا تھا، پیار کرتا تھا. تو 4 دفعہ میں ڈھیر ہو گیا. ماشاءاللہ. تو باپ نے جس بچپن میں بیٹے کی یا اولاد کی جس طرح کی چیزیں برداشت کی ہے نا بابا، ماں باپ دونوں نے، یہ آج اولاد کیا برداشت کرے گی؟ ہم مطلب ہمارا وہ ظرف کہاں سے آئے گا کہ ماں باپ کی وہ چیزیں برداشت کر لیں؟ ہم تو بس تھوڑی دیر کے بعد ہم پھٹ پڑتے ہیں ماں باپ کے اوپر، اور ماں باپ کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے. ہم کیا ماں باپ کی ناراضگی سے ڈریں گے بابا؟ دور ایسا ہے کہ ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں، کیا بچے نہ ناراض ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار بنائے. وہ حدیث پاک مل گئی جی بابا. میراج شریف میں امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کے حوالے سے حضرت اسامہ ابن شریک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم دوا دارو کریں؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، دوا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا فرمائی مگر اس کے لیے شفا رکھی، سوا ایک بیماری کے، سوا ایک بیماری بوڑھاپے کے. بوڑھاپے کی دوا نہیں رکھی اللہ نے، بوڑھاپے کے لیے شفا، اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا فرمائی مگر اس کے لیے شفا رکھی، سوا ایک بیماری بوڑھاپے کے. یعنی ہر بیماری کے لیے وہ شفا رکھی گئی، سوا ایک بیماری بوڑھاپے کے لیے شفا نہیں رکھی گئی. کوئی دوائی نہیں ہے، بوڑھاپے کا علاج ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کریں، بیچاروں کے ساتھ. یہ غصہ کر بھی لے تو آپ اپنے مطلب بچپن کے ایسے کارنامے ہوتے جو ان کو پتا ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں ہوتے، انہوں نے برداشت کیے ہوتے، اور آپ کا گند کچرا اٹھایا ہوتا ہے بیچاروں نے، اور آج آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اگر تھوڑی سی غور سے دیکھیں نا، مثال کے طور پر 20 25 30 سال کا جو ہمارا یا نوجوان ہے،
18, 20, 22 साल का, मिसाल के तौर पर बड़ी जबान चलाता है बाज़ औक़ात ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के आगे बाज़ औक़ात, मगर वो देख रहा होता है कि इसी के घर में इसी का छोटा भाई या छोटी बहन होती है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है, 5 माह 6 माह बाज़ औक़ात 2 साल 3 साल की, और वो देख रहा होता है कि मेरी माँ किस कदर इसके लिए परेशान है, या पोता पोती नवासा नवासे सामने आ जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी परेशानी है। वो गौर नहीं करता कि मेरी माँ मेरे मामले में भी इसी परेशानी से गुजरी है जिस तरह परेशानी से आज मेरी बहन या भाई के लिए गुजर रही है। और ये एक नहीं था, कई भाई बहन मेरे हमारे गुजरे जिसमें हमारी माँ, हम तो गुजरते गए लेकिन माँ एक ही है, ऐसा नहीं हर बेटे के लिए माँ अलग अलग थी। तो ये सारी चीज अगर वो गौर करे ना तो उसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत अजमत पैदा हो सकती है। मदीना आज ताक रात भी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुआ भी होगी और दुआ के बाद ऐलान भी होगा और सलात व तस्बीह की नमाज भी अदा की जाएगी। पापा, पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाजी काबीनात अमीन माइक पर आए। में जो 1 माह के एहतिकाफ हो रहे हैं, चंद काबीनात की कारकर्दगी मिली है। चांद रात से 180 इस्लामी भाई तैयार हुए हैं जो 12 रोज़ा मदनी कोर्स करेंगे। माशाअल्लाह, ये चंद काबीनात की पापा कारकर्दगी आई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मकतबतुल मदीना पर अनकरीब इंशाअल्लाहुल अजीज एक सदका बॉक्स आ रहा है जो घर में रखा जा सकता है, और इस वक्त ये आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये इस वक्त मकतबतुल मदीना पर मौजूद नहीं है, आप अपने घरों में ये रख सकते हैं और दावत इस्लामी को हर नेको जायज़ काम के लिए नफली अतियात आप इसमें सदका बॉक्स के नाम से यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं, और मजलिस के ज़रिए आप इसका तरीक़ेकार वगैरह भी समझ सकते हैं। इसमें मदनी फूल भी मुरतब है, सदक़े के फ़ज़ाइल भी हैं, और पीछे इसके चंद मदनी फूल भी दिए गए हैं। इस वक्त तो आपको ये सदका बॉक्स जो है, ये वाला सदका बॉक्स तो अभी मकतबतुल मदीना पे नहीं मिलेगा, अनकरीब मिल जाएगा। इसके अलावा सदका बॉक्स इस वक्त मकतबे पे मौजूद है, वो भी आप हदियतन हासिल करें। हो सकता है आपको हदिया भी बयान कर दिया जाए। इस बॉक्स पर अहादीस लिखी हैं, लिहाजा अदब कीजिए, नाबालिग बच्चा या बच्ची इसमें पैसे ना डालें, सदके का बॉक्स घर में महफूज जगह पर रखें। आइए अब हम मदनी मुज़ाकिरे के इख्तिताम में होने वाली दुआ में शामिल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर है खम हाथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फजल की रहम की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। कल्ब में याद लब पर सना है, मेरे हर दर्द की ये दवा है। कौन दुखियों का तेरे सिवा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन
یا رب مصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین۔ آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور ہمارے پاس جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان کا ثواب ہمیں اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما۔ اپنی رحمت سے، تیری رحمت سے ملنے والا جو ثواب ہے اسے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً عاجزانہ نظر کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تمام ازواج مطہرات، امہات المومنین، تمام شہداء کرام، شہداء بدر، شہداء احد، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء عظام، تمام مشائخ کرام، بالخصوص پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے صدقے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو، اپنے پیر و مرشد کو، اپنے والدین کو، حاضرین کے تمام رشتہ داروں کو، مرحومین کو، تمام مؤمنین مؤمنات کو، تمام دعوت اسلامی والوں کو، تمام دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والوں کو، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب مدنی قافلوں کے مسافرین کو، مدنی انعامات کے عاملین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرما۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ اے مولا مغفرت کا عشرہ جاری ہے، ہم بھکاریوں کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، رمضان کی مبارک ساعتوں کی قدر عطا فرما۔ اے مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضے کے بار سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں اولاد کی خوشی ہے، آنے والی ہے مولا بخیر و عافیت انہیں یہ خوشیاں عطا فرما۔ مولا کریم جو بیچارے گرمی کے مارے ہیں یا اللہ ان کے امراض کو دور فرما، ہیٹ سٹروک سن سٹروک سے جو بیچارے پریشان ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کو عافیت سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما، یا اللہ زحمت والی بارش سے بھی بچا، زحمت والی ہواؤں سے، آندھیوں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے بچا۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، آپ کی جو بھی بیماری ہے یا اللہ اسے دور فرما، آپ کا سایہ ہم پر سلامتی کے ساتھ تادیر قائم فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد الرسول۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج تاقرات ہے،
आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह सवजल 2:45 पर सलातु तस्बीह की नमाज होगी। इंशाअल्लाह सवजल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आज 2:45 पर सलातु तस्बीह की इंशाअल्लाह सवजल नमाज होगी इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजाना ही इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर रात तकरीबन 10:30 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक आप दावत इस्लामी को अगर अपने एहतियात देना चाहते हैं, अपनी ज़कात, अपने डोनेशंस, आप इन नंबर्स पर राब्ता करें। हाथों हाथ, जी हां, राइट अवे आपके एहतियात हमारे इस्लाम में वसूल करने के लिए मौजूद हैं। ये टेलीफोन नंबर सुबह 8 बजे तक हमारे इस्लाम में रिसीव करेंगे और इन नंबर्स पर आप कॉल करके ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके नंबर्स हम नोट कर लें और हमारे इस्लामी भाई आप तक पहुंचकर आपके एहतियात वसूल कर ले, तो वो भी हो जाएगा। नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, रमजान का महीना अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है और दावत इस्लामी किस तरह दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है ये भी आप जानते हैं। तो आप आगे बढ़िए, अपने एहतियात, अपने डोनेशंस, जी हां, माह रमजान में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है और दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक जो 200 के करीब ममालिक में अपना मैसेज पहुंचा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह 97 डिपार्टमेंट्स में कमोबेश काम कर रही है। करोड़ रुपए के अखराजात हैं। अपनी ज़कात में, अपने एहतियात में दावत इस्लामी को डोनेशन दीजिए। यूके वालों के लिए यूके का नंबर है, अमेरिका वालों के लिए अमेरिका का नंबर है, साउथ अफ्रीका वालों के लिए साउथ अफ्रीका का नंबर है और साथ साथ पाकिस्तान वाले आप कॉल करके
آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہمارے اسلام میں. روزانہ رات 10:30 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک آپ کے لیے موجود رہیں گے. اسکرین پر نمبرز چلتے رہیں گے. براہ کرم نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کال کر کے اپنی نیتیں لکھوا سکتے ہیں, اپنی ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں, تاکہ آپ کے سامنے یہ عظیم جو سنتوں کا کاروان ہے یہ چلتا رہے. خود مدنی چینل آپ دیکھیے نا, اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں, جتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھی ہوگی, کوئی وقفہ ہم نہیں لیتے. حالانکہ وقفے لے کر ایڈورٹائزمنٹ کر کے بہت سارے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں آپ کے پاس اگر 5 منٹ بھی ہوں تو ان 5 منٹ میں آپ وقفہ نہ دیکھیں, مدنی پھول حاصل کریں, ہمارا ساتھ دیجئے. صرف مدنی چینل کو چلانے کے ہمارے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. تو اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ اور دیگر عطیات کے لیے یہ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ آن لائن ٹرانسفر کروانا چاہیں آن لائن ٹرانسفر کر لیے جائیں گے. آپ آن لائن بینکنگ کے ذریعے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فون نمبر اور ایڈریس نوٹ کر لیا جائے اور ہمارے اسلامی بھائی آپ تک پہنچ کر وصول کر لیں, وہ بھی کر لیا جائے گا. آگے بڑھیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. حضور میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی کا لاکھوں کا کاروبار ہے اور وہ اس کے پاس جمع نہیں ہوتے پیسے, لیکن آتے ہیں اور پھر ایسا سے وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جمع پیسے نہیں ہوتے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ سال بھر جو رقم رولنگ میں رہتی ہے, آئی خرچ ہو گئی چلی گئی, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک نقطہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر نصاب کا سال, یعنی نصاب کی جو تاریخ ہے, انسان کب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا, یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس پر درجنوں مسائل متفرع ہیں اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بیس یہ ہے کہ کب صاحب نصاب بنا تھا, کب بنا تھا. یعنی کوئی مثال کے طور پر 20 شعبان المعظم کو صاحب نصاب بنا, تو اگلے سال 20 پر اس کو حساب کرنا ہے. اچھا, تو اب درمیان میں جو کچھ آ رہا ہے, جو کچھ جا رہا ہے, اس کا حساب اس کو نہیں کرنا. اس کو دیکھنا جب جس دن میرا سال پورا ہو رہا ہے کیا میں صاحب نصاب ہوں. اگر یہ صاحب نصاب ہے آلریڈی تو اس پر زکوٰۃ بنے گی. اب کن چیزوں پہ بنے گی؟ جو اس دن اس کی ملکیت میں ہے. اچھا, یعنی ایک دن پہلے اس نے کسی کو جو ہے وہ کوئی مطلب کہ ایسا معاملہ ہو گیا, اس نے اپنے رہنے کا گھر خرید لیا 25 لاکھ روپے کا, اور پیچھے بچے اس کے 70,000 روپے, تو اب یہ صرف 70,000 پر زکوٰۃ دے گا. لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی ہر چیز پر سال گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے سال کے اختتام پر جو اموال موجود ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا, دوران سال جو آئے جو گئے ان کا حساب نہیں لگایا جائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب سال پورا ہو رہا ہے اس سے ایک دن پہلے کوئی چیز اس کی ملکیت میں آ گئی, مثال کے طور پر ایک دن پہلے اس نے انویسٹ کے لیے کوئی پلاٹ یا مکان خرید لیا لاکھوں روپے کا, اب اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مال تجارت ہے. کیونکہ جو صاحب نصاب بن گیا اس کا سال شروع ہو گیا, اس کا سال اب رواں ہے, اب اس کی ہر چیز پر سال گزرنا شمار نہیں کریں گے. اگر آپ اب تک قرآن صحیح پڑھنا نہ سیکھ سکے ہیں تو اب اس سنہری موقع کو نہ جانے دیجیے اور بیٹھ جائیے مدنی چینل کے سامنے, دیکھیے اور سیکھیے مدنی قاعدہ. سلسلہ مدنی قاعدہ تختی نمبر 2 آغاز ہوا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف تہجی ایک ایک حرف اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اگر ایک حرف صحیح ہو گیا با, تو پورے قرآن میں با صحیح ہو گیا. تا جیسے پڑھتے ہیں نا, تا سے تو صحیح ہے. تواں نہیں ہے, یہ تواں نہیں ہے, اس کو پڑھیں گے تو الف, اور اب بن را با کے ساتھ مل رہی ہے, با پر تشدید ہے, با کے نیچے زیر اور آگے نون مشدد ہے, لہذا یہ با نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. برب الناس. تلاوت قرآن پاک اور نماز کو درست مخارج سے پڑھنے کے لیے سلسلہ مدنی قاعدہ. دیکھیے سلسلہ مدنی قاعدہ براہ راست روزانہ علاوہ جمعہ مدینہ منورہ میں دن 12 بجے اور پاکستان میں دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
الحمدللہ عز وجل قرآن کریم کی مبارک صورتوں اور ترجمہ سمیت ضروری حواشی سے امت کو فیضیاب کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ تلاوت قرآن مع ترجمہ کنز الایمان ضروری حواشی کے ساتھ آڈیو MP3 CD کا اجرا کر رہا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے قرآن پاک کی منتخب صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ ملک اور مکمل عما پارہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ CD اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتاً دیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب ہونے کی ترغیب دلائیے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر رشتہ دار زیادتی پر زیادتی کیے جائیں تو ہمارے لیے کیا اس کا حل؟ گالی گلوچ کرے، زیادتی کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، کہ میرے رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا، لیکن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تو کیا میں اپنا یہ اچھا عمل جاری رکھوں؟ یعنی میں ان سے صلہ رحمی، نیک سلوک جاری رکھوں، یا میں بھی پھر بدلے کے اندر اسی طرح کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا اچھا سلوک جاری رکھو۔ تو لہذا سامنے والے کو یعنی رشتہ دار کی ان باتوں کو برداشت کیا جائے اور اپنا اچھا سلوک جاری رکھا جائے۔ اور اسی طرح پھر ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ یہ اس طرح جیسے گالیاں دینا، برا بلا کہنا، یہ اس کی طرف سے قطع رحمی ہے، یعنی رشتہ داری کو توڑنا ہے اور اس کے تقاضوں کے برخلاف کرنا ہے۔ اور یہاں پر صریح حدیث مبارک ہے سل من قطع کا، کہ تم اس سے اپنی رشتہ داری جوڑے رکھو جو تم سے توڑتا ہے۔ تو لہذا جو رشتہ دار رشتہ داری توڑتا ہے اس سے جوڑنے ہی کی کوشش کی جائے۔ اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے، بہار شریعت کے اندر ہے، امیر اہل سنت نے بھی کسی رسالے کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک کرے اور ہم بھی اس سے اچھا سلوک کریں، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ یہ تو ادلا بدلا ہے جو کسی کے ساتھ بھی آدمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تجھ سے توڑے اور تو اس سے جوڑے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، زیادتی کرے اور تو اس کے ساتھ بھلائی کرے، یہ کمال ہے۔ تو لہذا صلہ رحمی کے بنیادی مفہوم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ رشتہ دار اگر زیادتی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، تو ان سے اچھے سلوک کی کوشش کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ محمد ریاض بات کر رہا ہوں۔ ہمارا تو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1 سال پہلے، تو جس کی وجہ سے نا ہمارے ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم چل پھر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ چل پھر سکو گے لیکن ٹائم لگے گا، اس کے لیے کچھ علاج کے بارے میں پوچھنا تھا، مہربانی فرما دیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہے اسلامی بھائی کو، ان کو روح صحت فرما دیں، آمین۔ تو اس کے لیے میں آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرما لیجیے آپ۔ یہ ہے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر پارہ 28 کی۔ تو یہ آیت مبارکہ جو عرض کی گئی، یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنی کمر پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آرام ملے گا، اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کبیرہ سے روزے تک
کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤ، نہ چاہتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ، نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ، کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کرو، سجدے میں مر جاؤ، کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کرو، سجدے میں مر جاؤ، خلیل ذات راہ آخرت کی سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤ، وہاں جاؤ تو مر جاؤ، مدینہ سر کے بل جاؤ، وہاں جاؤ تو مر جاؤ۔ سلسلہ فیضان رمضان، سیگمنٹ تو نصیحت